بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے چاند کو دیکھنے کی۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ رحمت، برکت اور مغفرت سے بھرپور ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور کون سی مسنون دعا پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنے کے احکام کیا ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا کہ پس تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ شاہدہ آیا ہے جس کا معنی ہے دیکھنا اور حاضر ہونا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور یہ عمل شرعاً انتہائی اہم ترین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور شوال یعنی عید کرو تو چاند دیکھ کر عید کرو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ یہ حدیث بالکل واضح بتاتی ہے کہ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف حساب و کتاب سے ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنا محض ایک عادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا چاند تلاش کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل رہا ہوتا ہے، اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی گئی سنت کا ثواب بھی بے حساب اس کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان سے 2 ماہ پہلے شعبان میں یہ دعا فرمانے لگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اس قدر مشتاق تھے تو اس کا چاند دیکھنا بھی اسی اشتیاق اور محبت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار، فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے یہ آپ مسنون دعا لازمی پڑھے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی محبوب و پسندیدہ باتوں کی توفیق کے ساتھ طلوع فرما، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو یہ چاند دیکھ کر آپ دعا پڑھیں۔ اس دعا میں ہم کیا مانگے، اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس دعا میں چند چیزیں ہیں۔ اس مسنون دعا کے بعد اپنے دل کی گہرائی سے یہ چیزیں آپ مانیں، امن مانگیں۔ اس دعا میں امن کی بات کی گئی ہے کہ یہ رمضان ہمارے گھروں، شہروں اور پورے ملک میں امن و سکون لائے۔ اسی طرح ایمان کی بات کی گئی ہے، ایمان مانگے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، دل میں یقین پختہ ہو۔ اسی طرح صحت و سلامتی کی دعا مانگی جائے کہ بیماری ہو، تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح چاند دیکھ کر آپ توفیق عبادت مانگے کہ روزے، تراویح، تہجد اور تلاوت قرآن کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اسی طرح حاجات کا پورا ہونا مانگے کہ اللہ تعالیٰ روزگار میں برکت عطا فرمائے، نکاح، اولاد جیسے مسائل آسان فرمائے، قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ موت ایمان پر عطا فرمائے۔ جنت الفردوس مانگے کہ آخرت میں سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں چاند دیکھنے کا یہ لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ چاند طلوع ہو، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، دل کو حاضر کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا،
اے اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھ، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے مجھ سے قبول فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رمضان نصیب فرمائے، ہمارے روزے، نمازیں، دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔